اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و حاضرین ناظرین، قرآن حکیم فرقان مجید سے آج ہم سورہ عصر سے متعلق چند علمی اور روحانی باتیں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب مجید قرآن حکیم قافلہ انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واحد کتاب ہے جس کے نزول کے بعد اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ یہ آخری کتاب ہے اور ہر دور میں حق کے متلاشی لوگوں کو قرآن حکیم فرقان مجید کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ سورہ عصر ترتیب صحف کے اعتبار سے 103 نمبر سورہ بینہ ہے۔ یوں تو الفاظ کے اعتبار سے یہ مختصر سی سورہ ہے، لیکن معنی اور مفاہیم کا ایک سمندر اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ نزول کے اعتبار سے جمہور علماء کے نزدیک سورہ عصر مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر عزیزی میں شان نزول بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشرف باسلام ہوئے تو آپ کے ہم عصر کسی دوست نے آپ سے کہا کہ تم تو بڑے ماہر تاجر تھے، کبھی نقصان کا سودا نہیں کیا، یہ کیا کر بیٹھے ہو کہ اپنے خداؤں کو چھوڑ چکے ہو اور بڑے تاجروں کی محافل سے اٹھ کر ان غریب لوگوں کے ساتھ جا بیٹھے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص حق قبول کر لیتا ہے اور ثابت قدمی سے راہ راست پر گامزن ہو جاتا ہے، وہ خسارے والا نہیں ہوتا، وہ نقصان والا نہیں ہوتا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ آیہ بینہ، یہ سورت مقدسہ نازل ہوتی ہے جو سیدنا صدیق اکبر کے قول مقدس کی تائید اور تصدیق بھی کرتی ہے۔ ارشاد ہوا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ مختصر سی صورت بڑی اہمیتوں کی حامل ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، طبرانی میں ایک روایت ہے، عبید اللہ بن حفص روایت کرتے ہیں کہ جب کبھی دو صحابی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو رخصت ہونے سے پہلے ایک صاحب یہ صورت پڑھ کر سناتے، اور سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جو قول مبارک ہے اس صورت کو پڑھنے کے بعد، اس کے معانی اور مفاہیم میں غور و فکر کرنے کے بعد، آپ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس صورت میں غور و تدبر کریں تو ان کے فلاح دارین کے لیے یہ ایک صورت ہی کافی ہے، یعنی انہیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں میسر آ سکتی ہیں اگر وہ سورہ عصر کے
معانی اور مفاہیم میں غور و فکر کریں۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ صحیفہ انقلاب کی اس عظیم المرتبہ صورت میں ہمیں سبق اور پیغام کیا دیا گیا ہے۔ آغاز ہوا والعصر، قسم ہے زمانہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قسم اٹھائی عصر، زمانہ کی، اس سے مراد کون سا زمانہ ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ یاد رکھیے عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں عصر، کہ ظہر کا وقت جب ختم ہو اور مغرب کا وقت جب شروع ہو، اس سے پہلے کے وقت کو وقت عصر بھی کہا جاتا ہے، اور ادا ہونے والی نماز صلاۃ العصر اور نماز عصر سے موسوم ہے۔ غور طلب بات ہے، ہر محبت کرنے والے نے اپنے اپنے انداز سے محبت کا ایک نیا رخ اختیار کیا۔ خوبصورت تشریح ہے کلام مقدس کے اس جملے کی اور اس لفظ کی۔ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ایک قول یہ بھی ملتا ہے اس زمانے سے مراد زمانہ رسول عربی ہے، یعنی جس وقت آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے۔ قسم زمانہ کی۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے۔ یہ پہلی دو آیتیں ہیں۔ اس کے مان بعد وہ لوگ جو خسارے میں نہیں ہیں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ فرمایا یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے۔ اپنے اپنے انداز سے ترجمہ نگاروں نے بھی کوشش کی اور خوبصورت انداز سے محبت سے قرآن حکیم کے عربی کے کلمات کو اردو زبان میں سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نے ترجمہ سورہ یاسر کا یہ فرما دیا، بے شک حق فراموش آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیکیاں کی، وعملوا الصالحات اور نیکیاں کی، وتواصوا بالحق اور آپس میں ایک دوسرے کو حق پر چلنے کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یاد رکھیے یہاں پر خوبصورت سی ترتیب ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے بجز ان کے، مگر وہ لوگ، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس کا اندازہ روحانی دنیا میں بسنے والی شخصیت کو ہو سکتا ہے کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، کہ حدیث مقدسہ کا مفہوم ہے آقا حضور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر مخاطب ہو کر کعبے کو فرمائے والذی نفسی بیدہ لحرمت المؤمن اعظم منک، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، ایک مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت جن ہستیوں کو عطا فرمائی ہے، اسی ایمان کی دولت ہم سب کو چاہیے کہ اس کی حفاظت کریں، اس کے نکھار، اس میں مضبوطی کا سما بنائے رکھیں۔ یہ ایمان میں مضبوطی کس طرح ہوگی، کب ہوگی؟ کیا سورہ انفال کے یہ کلمات ہماری رہنمائی نہیں کرتے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے پہلے ایمان کی بات کی۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا بالکل آسان ہے کہ اپنے عقائد کی درستگی اور ان پر استقامت اختیار کرنا اشد ضرورت ہے۔
ایمان کی دولت کے بعد عمل صالح کا ذکر ہے کہ انسان کی زندگی میں حسن اعمال کی دولت ہونی چاہیے. جیسا کہ سورہ ملک میں موت و حیات کی تخلیق کے متعلق ہی مقصد ہی یہ بیان کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت و حیات کی تخلیق کی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزما لے تم میں سے حسن عمل کی دولت کس کے پاس ہے، حسن اعمال کون بجا لاتا ہے. حسن عمل کی سادہ سی تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ روزمرہ زندگی میں اعمال نبی مکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ کی تعلیمات کے مطابق بجا لانا حسن عمل ہے. آقا حضور کو راہبر، رہنما، قائد ماننا، تسلیم کرنا اور آقا حضور کے ساتھ محبت اور وفاؤں کے راستے پر آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا. وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کرنا. حق بات کہنے کا ہمیں دین اسلام مختلف پیراؤں میں